شعر شورانگیز سے میر تقی میر کی غزل نمبر 2۔ نکلے ہے چشمہ جو کوئی جوش زنا پانی کا، یاد دہ ہے وہ کسو چشم کی گریانی کا۔ لطف اگر یہ ہے بتاں سندل پیشانی کا، حسن کیا صبح کے پھر چہرہ نورانی کا۔ کفر کچھ چاہیے اسلام کی رونق کے لیے، حسن زنار ہے تسبیح سلمانی کا۔ درہمی حال کی ہے سارے میرے دیواں میں، سیر کر تو بھی یہ مجموعہ پریشانی کا۔ جان گھبراتی ہے اندوہ سے تن میں کیا کیا، تنگ احوال ہے اس یوسف زندانی کا۔ کھیل لڑکوں کا سمجھتے تھے محبت کے تئیں، ہے بڑا حیف ہمیں اپنی بھی نادانی کا۔ وہ بھی جانے کہ لہو رو کے لکھا ہے مکتوب، ہم نے سرنامہ کیا کاغذ افشانی کا۔ اس کا منہ دیکھ رہا ہوں سو وہی دیکھوں ہوں، نقش کا سا ہے سما میری بھی حیرانی کا۔ بت پرستی کو تو اسلام نہیں کہتے ہیں، معتقد کون ہے میر ایسی مسلمانی کا۔ فاروقی صاحب نے اس غزل کے محض 3 شعروں کی شرح کی ہے، پیش کرتا ہوں۔ پہلا شعر: نکلے ہے چشمہ جو کوئی جوش زنا پانی کا، یاد دہ ہے وہ کسو چشم کی گریانی کا۔ شرح: یہ شعر محض غزل کی شکل بنانے کے لیے انتخاب میں رکھا گیا ہے، ورنہ شعر معمولی ہے۔ چشمہ کے ساتھ پانی کا کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ مصرعے میں بھرتی کے الفاظ بہت ہیں، کوئی بروزن فے استعمال ہوا ہے۔ میر کے زمانے میں یہ غلط نہ تھا۔ چشم اور چشمہ کی رعایت ظاہر ہے۔ ویسے یہ شعر اس لحاظ سے خالی از دلچسپی نہیں کہ اس میں معشوق کے رونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ اگرچہ لفظ چشمہ خود ہی پانی کا مفہوم رکھتا ہے، چشمہ بمانی کوئی چھوٹی ندی، فوارہ یا سوتا، لیکن اس کے ساتھ پانی کا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اقبال بھی ایک لاجواب شعر میں اس سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ خضر رہ کا مشہور شعر ہے: اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اہل ایمان جس طرح جنت میں گردے سرسبیل۔ چشمے کی گریانی کا پیکر ناصر کاظمی نے جس طرح استعمال کر دیا ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اندھیری شام کے پردے میں چھپ کر کسے روتی ہے چشمے کی روانی۔ شعر نمبر 2: درہمی حال کی ساری ہے میرے دیواں میں، سیر کر تو بھی یہ مجموعہ پریشانی کا۔ شعر کی شرح: حال بمانی حالت بھی ہے اور بمانی موجودہ زمانہ بھی۔ پریشانی کے ساتھ مجموعہ بھی بہت خوب ہے، خاص کر اس وجہ سے کہ اشعار کے دیوان کو بھی مجموعہ کہتے ہیں۔ یہ کیفیت کا شعر ہے، لیکن معنی کی بھی کثرت ہے۔ یہ میر کا خاص انداز ہے، کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ معنی کے مندرجہ ذیل نکات پر غور کیجیے۔ یہ ایہام کے ان پہلوؤں پر مزید ہے جو اوپر بیان ہوئے، یعنی لفظ مجموعہ اور لفظ حال میں ایہام ہے۔ نمبر 1: معشوق یا قاری سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ زمانے کے حالات دیکھنا ہو تو میرا دیوان دیکھو۔ نمبر 2: میری تمام درہمی اور برہمی، چاہے دل کی ہو چاہے ظاہری ہو، اس دیوان میں بند ہے۔ نمبر 3: اور لوگ اس دیوان کو تو دیکھتے ہی ہیں، تم معشوق بھی ذرا دیکھو۔ نمبر 4: تمام درہمی اور برہمی کے باوجود یہ کتاب سیر کے قابل ہے، یعنی اس میں ایک لطف بھی ہے۔ مصطفی نے یہ مضمون کہا ہے، لیکن اس خوبی سے نہیں، حالانکہ لفظ احوال کا استعمال بہت تازہ ہے۔ دیکھے جو کوئی غور سے دیواں میرے تو ہاں، ہر بیت ہے زمانے کے احوال کی کتاب۔ یہ دونوں اشعار بہرحال اس نظریے کی تردید کرتے ہیں کہ ہمارے شاعر خیالی دنیا میں رہتے تھے۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں حقیقت کے اظہار کا طریقہ وہ نہیں ہے جو مغربی تصور و واقعیت میں ہے۔ شعر نمبر 3۔ اس کا منہ دیکھ رہا ہوں سو وہی دیکھوں ہوں، نقش کا سا ہے سما میری بھی حیرانی کا۔ شعر کی شرح۔ نقش بمانی تصویر، لیکن نقش میں سحر کی بھی کیفیت ہے۔ جو شخص بالکل خاموش یا ساکت ہو جائے اس کو بھی مسحور کہتے ہیں۔ یہاں لطف یہ ہے کہ نقش جس سے مسحور کرنے کا کام لیتے ہیں خود اسے ہی مسحور قرار دیا ہے۔ اس مضمون کو میر نے کئی بار کہا ہے، رہے ہیں دیکھ جو تصویر سے تیرے منہ کو، ہماری آنکھ سے ظاہر ہے یہ کہ حیراں ہیں۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ نقش بمانی نقش با دیوار ہو سکتا ہے، یعنی معشوق کا منہ دیکھ کر اس قدر حیرت غالب ہوئی کہ نقش با دیوار بن گئے۔ بہت شکریہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں میر کی اگلی غزل کے ساتھ میں فاروقی کی کردہ شرح کے ساتھ حاضر ہوں گا۔